نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج ماہ مبارک کی 10ویں شب میں ہم سب یہاں پر قرآن پاک کی تکمیل کی مجلس میں جمع ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اس مبارک مجلس کے اندر قبول فرمائے. قرآن کریم اللہ پاک کا وہ کلام ہے کہ جس میں اللہ پاک نے ہر انسان کے لیے ہدایت بھی رکھی ہے اور جس میں اللہ پاک نے ہر انسان کے لیے شفا بھی رکھی ہے. اسی لیے شفاء بھی فرمایا اور ہدن بھی فرمایا. ہدایت اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرے. مجھے جانا کہاں ہے, میری منزل کیا ہے اور میرے سفر کا اختتام کہاں پر ہوگا. اگر ایک انسان کو اس بات کی پہچان ہو جائے تو یہ بندہ ہدایت پر ہے اور یہ اپنے منزل مقصود پہ ضرور پہنچے گا. قرآن کریم شفا ہے کیا مطلب؟ ایک وہ مرض اور بیماری ہوتی ہے جو انسان کے جسم کے ظاہر کو لگ جاتی ہے. سر میں بہت درد ہے, پیٹ میں بہت درد ہے, گھٹنوں میں بہت درد ہے, کمر میں بڑی تکلیف ہے, آنکھیں کمزور ہو گئی ہے, سننے کی طاقت کم پڑ گئی ہے. یہ وہ ساری بیماریاں ہیں دوستوں جو ہمارے جسم کے ساتھ جڑی ہوئی. ایک بیماری وہ ہوتی ہے کہ جس کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے. آنکھ بھی بہت تیز کام کرتی ہے, کان بھی, دماغ بھی, معدہ بھی, پیر بھی, کوئی تکلیف جسم میں نہیں. لیکن خدا نخواستہ یہی صحت مند, یہی تندرست بندہ جب مجلس میں بیٹھتا ہے تو غیبت کرتا ہے. اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ بھی ہے, بدگمانی بھی ہے, یہ تانا بھی دیتا ہے, چغلخوری بھی کرتا ہے. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں دوستوں جو ہمارے اندر روحانی امراض بیٹھتے ہیں. قرآن کریم کے متعلق اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. یہ قرآن کریم, یہ میرا کلام, یہ تمہیں ان بیماریوں سے بھی شفا دے دے گا جو تمہارے دلوں کے اندر روحانی امراض بیٹھے. اس لیے اگر ہمارا تعلق اللہ کے کلام سے مضبوط ہو, پابندی سے قرآن کریم کی تلاوت ہو اور قرآن کی محبت دل میں ہو دوستوں, اس کی عظمت دل میں ہو, اس
کی بڑائی دل میں ہو، واقعی میں قرآن کو بڑا سمجھتا ہوں، رسمی نہیں، حقیقی طور پہ، حقیقی زندگی میں، میرے دل میں، میری زندگی میں، میرے معاملات میں، میری خوشی میں، میری غمی میں، میری تجارت میں، میری معاشرت میں، میری تقریبات میں قرآن پاک کو حصہ دیتا ہوں۔ اگر میرا قرآن کریم سے تعلق واقعتاً اس درجے کا ہے تو سمجھ جائیں دوستوں کہ آپ کا تعلق قرآن سے مضبوط ہے، اور جب قرآن سے تعلق مضبوط ہے تو اس کی تلاوت سے اللہ پاک جہاں جسمانی امراض کو ختم کرتے ہیں، وہی اللہ پاک اس کی برکت سے انسان کے جسم سے روحانی امراض کو بھی ختم کرتے ہیں۔ ایک ایسا مہینہ چل رہا ہے، ایسے دن اور ایسی راتیں گزر رہی ہیں دوستوں کہ جس میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے، اللہ کے خزانے کھلے ہوئے، اللہ پاک بندوں کو نواز رہے ہیں، اللہ بندوں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کوئی جو مجھ سے مانگ لے میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوا۔ ان مبارک راتوں کے اندر دوستوں اور میرے بزرگوں، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت سے اللہ سے ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ جیسے آپ نے تراویح 10 راتوں میں سنی، قرآن مکمل ہوا، صرف تراویح کی تلاوت پر اکتفا نہیں کریں گے۔ اللہ نے جتنا وقت دیا ہے ہمیں، زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ آپ کا قرآن آپ کے ساتھ ہے۔ دکان جائیں نا دوستوں تو گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ اپنا قرآن رکھیں، جب دکان پہنچے نا اپنے کاؤنٹر پہ اپنا قرآن رکھیں، وہ ہمارے ساتھ ہو۔ ہم اللہ کو دکھائیں گے اللہ اس مہینے میں آپ نے اپنی رحمتیں ہماری طرف متوجہ کی، ہم نے بھی آپ کے کلام کو اپنی ذات سے جدا نہیں ہونے دیا۔ یقین کریں یہ قرآن پاک ہمارا ساتھی بنے گا، اور ایسا ساتھی ہوگا کہ جب قبر میں جائیں گے تو ساتھ ہوگا، حشر میں ساتھ ہوگا، جب ترازو میں اعمال تولیں گے ہمارے ساتھ ہوگا، جنت کے اندر داخل ہوں گے اس وقت بھی ہمارا ساتھ ہوگا۔ ایک ایک آیت پر اللہ پاک جنت کی طرف۔ تو بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہرا باطنا ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس مبارک مہینے کی برکتیں، راحتیں، نعمتیں، مساعدیں ہم سب کو اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے۔ اللہ قرآن پاک کا جو ختم ہوا ہے، مکمل ہوا ہے، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول و منظور فرما دے۔ ہمارے اپنے محمود صاحب اور جن افراد نے سنا ہے، جنہوں نے یہاں پہ پڑھا ہے، جو آج کی مجلس میں یا اللہ حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ سب کو قرآن کی سعادتیں جوڑیاں بھر کر کے نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محفوظ نہ فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں، رشتہ داروں میں، اس مجلس میں، سب کو شفا کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے۔ کل امت مسلمہ کے مرحومین کی اللہ کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ حافظ صاحب کے جو والد صاحب تھے، حاجی صاحب، اور ان کے خاندان کے جتنے بزرگ ہیں، بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سب کو اس کلام کا پورا پورا اجر و ثواب نصیب فرما دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔